ہے وہی خلافت و ملوکیت مودودی صاحب نے جو لکھیا ہے بس وہی ہے وہی پرانی باسی ہانڈی ہے جڑی دوبارہ ابلن رہی ہے اس ویلے تحریر اندر سی ہن تقریر دے اندر ہے بس اتنا ہی فرق ہے مودودین چھپا دو چھالوین کر لو چھالوین چھپا دو تے مرزا انجینئر نو کر لو ہکو تسبیح دے دانے نے تنہ دا ہکو نظریہ ہے تنہ دی ہک کے سوچ ہے چاند نے دنیا ساڑی جناب فالورز بن جائے دنیا ساڑے نال جڑ جائے مودودی صاحب بھی چاندے سن مخصوص فرقے دے ووٹ ساڑے نال رل جان انہاں بھی حضرت عثمان دے ہوتے جناب الزام بازی کی تھی سیدنا عثمان اقربا پروی کر دے سن نعوذ باللہ کہنے تو نے ایران نال محبت کیوں نہیں میں اگد عمر فاروق دا قاتل فیروز دا بلولو فیروز دی یادگار ہے تو ان کیوں جڑے محبت نہیں میں کسی نا عثمان دے قاتل مالک اشتر دا نام تے یونیورسٹیوں دے نام تے موجود ہے کہنے تو ان کیوں محبت نہیں میں کو دے شرک موجود ہے کڑے موجود نے بغیر اللہ دی پوجا موجود ہے پوری دنیا کفر تے شرک تے ضلالت تے شرک تے بدعات پھیلانے والے اے تے ملک نے پوری دنیا اندر افراتفری مچانے والے انشاءاللہ سعودی عرب محبت بھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ تے جدن لوڑ پئی سعودی آنو فوج نے مگروں جانا ہے اسا انشاءاللہ پہلے جانا ہے تو ہاں تے فیلڈ مارشل کیا سی کہ سارے ایران ٹور جاؤ توڑے جو ایک بھی نہیں گیا سید آسم منیر نے بجڑا ایران جانا چاہتا ہے ٹور جاوے توڑے جو ایک بندے بھی نہیں آگیا وہ مسا جاؤں دل کردہ سی میں تے ادھو بھی کیا سی فیلڈ مارشل صاحب ایک تقریر میں آگا انہاں جہاز بھر بھر کے سٹو انہاں لے جاؤ پچھے ایک نہ روے سارے ٹور جان ایران نو بچان لی سارے نو اللہ لے جائے کہو اللہ سارن لے جائے ایران نو اے بچان سارے جان کہو انشاءاللہ اساں پچھے رہ جائیں گے جانے تسی کدوں جاؤ گے میں کہ جدو سعودیہ تے کڑا وقت اللہ نہ لے آئے جے آئے گا تو انشاءاللہ سب تو پہلے ہووائیں گے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ مکہ مدینے تو بار پیرا دیاں گے انشاءاللہ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام داعیے کتاب و سنت حضرت مولانا سید ستائن شاہ نقوی صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں خطاب سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں یقیناً تسا محدث العصر حضرت العلامہ حافظ مسعود عالم صاحب دا انتہائی جاندار پرمغز روحانی خطاب صحیح البخاری دی آخری حدیث دی روشنی سماعت فرمایا اور بڑا مختصر اور جامع معنی خطاب برادر محترم اور ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب محترم شیخ فیصل افضل صاحب وہ بھی خطاب فرما چکے نے اور بڑا مختصر لیکن اصل جو پیغام سی ہو ارشاد فرما چکے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور پھر روحانی خطاب اور ایمان تازہ کرنے والا اور تانو روا دینے والا خطاب تسی جمعے تو شروع کیتا ہے سننا اللہ تانو مزید توفیق عطا فرمائے محترم قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع چھنگ سٹیج تے تشریف فرما نے
اور ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع چانگ وہ بھی تشریف فرما نے۔ میں اپنی گفتگو تو پہلے دعا کرنا کہ اس جامع دے بہت بڑے معاون اور خصوصی بزرگ شیخ محمد جاوید صاحب جو بیمار نے، اللہ انہوں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یقیناً ہر سال اس لیے تشریف فرما ہوتے سن، آج ناظم مرکزیہ ضلع چانگ محترم شیخ ثناء اللہ صاحب موجود نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں شفا دے، کامل دے اور عاجل عطا فرمائے۔ اور دوسری دعا کرنا مناظر اسلام حضرت مولانا قاضی عبدالرشید ارشد صاحب نے جو آج وفات پا گئے، اور انہوں نے جنازے شرکت تو بعد اسی تواڈے کول حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور انہوں نے جماعتی مسلکی خدمات اور مسلک دا دفاع اللہ قبول فرمائے اور انہوں نے نجات دا ذریعہ بنائے۔ موسم خراب ہے، اگر اجازت دے ہو تو اتنا کافی نہیں ہو گیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی شان ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ صحابی وہ ہوتا ہے جتنی بھی محدثین نے صحابی رسول دی تعریفاں الگ الگ لکھیا نے، سب دا خلاصہ کہ صحابی رسول وہ ہوتا ہے جس نے بحالت ایمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نال ملاقات کیتی ہوئی۔ وہ ملاقات ایک لمحے لئی ہوئے، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے ہوئے، تامی وہ صحابی یہ ساری زندگی رسول اللہ دے نال گزارے تے پھر بھی بولو پھر بھی ہاں شاباش بولو، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، اللہ تعالیٰ بارش تو محفوظ رکھے گا، ذرا اونچی آمین آکو تے اللہ رحمت فرمائے گا۔ بہ جاؤ بھائی، بہ جاؤ، تو سی تانوں میں بٹھان آنا تو پھر اگلے سال کھلوتا ہونا، بہ جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث بیان کرن روایت فرمان تاوی صحابی ہے، اور اگر کسی حدیث دے راوی نہ ہون پھر بھی وہ شخص پیغمبر علیہ السلام دا صحابی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دی شان اچ مقام اچ عظمت اچ کوئی الگ حدیث بیان فرمائی ہوئے تاوی صحابی ہے، او دی شان اچ کوئی وکری حدیث نہ ہوئے پھر بھی وہ صحابی ہے، او دے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام دا صحابی۔ صحابی رسول لئی پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو، چہرہ پاک نو دیکھنا شرط نہیں، صرف آپ نال ملاقات شرط۔ اگر کسی عذر دی بنا تے جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبینا صحابی نے اگر حضور نو نہ دیکھ پائے لیکن ملاقات ہو جائے تو پھر بھی وہ صحابی۔ بلکہ جن علماء نے یہ شرط لکھی ہے رکھی ہے نہ تعریف ہے کہ جڑا حضور نو بحالت ایمان ویکھے وہ صحابی ہے، تے اگر اس شرط نو سامنے رکھیا جائے تو پھر یقیناً نابینا صحابی اس شرف وچ نہیں آئے گا۔ تو پھر محدثین نے اس دی ایک عجیب جی توجیہ فرمائی ہو، بڑی پیاری ہے۔ فرماندے نے جڑا رسول اللہ نو بحالت ایمان ویکھے وہ بھی صحابی ہے، تو جدوں بحالت ایمان یعنی اس بندے ایمان کلمہ اس نے پڑھ لے ہوئے تو انہوں رسول اللہ ویکھ لین، تو بولو پھر بھی جے رسول اللہ ویکھ لین تو پھر بھی وہ کی بن گیا ہے؟ وہ صحابی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نو ویکھے تاں صحابی، جے رسول اللہ اس نو ویکھ لین تے پھر بھی صحابی۔ اس دے اندر معذور و صحابہ جو اقت و معذور سن وہ بھی اس شرف داخل ہو گئے کہ نبینا شخص بھی بحالت ایمان رسول اللہ نال ملاقات کر لوے تے وہ بھی بولو کیے صحابی۔
ہر صحابی دی عزت احترام اکرام کرنا ہر مسلمان تے فرض واجب ضروری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرمو اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، اکرام رکھو۔ پھر دوسری حدیث آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا نہ کہو، گالی نہ دو، انہاں نو مندا نہ بولو، انہاں واسطے میرے کولو مغفرت دی دعا کرو اور انہاں دے بارے اپنے دل صاف اور پاک کرو۔ کیونکہ رافضیت ایک ایسا ناپاک پودا ہے جہدے دل وچ صحابہ دی محبت داخل ہی نہیں ہوتی۔ وہ جتنا مرضی وہ سامنے صحابہ دی شان، مقام، عزت، عظمت پڑھ لو، بلکہ ایک دورے چنا سعودی عرب دے دورے تے کچھ علماء ہندوستان دے اور کچھ پاکستان دے اور دیگر ممالک دے مہمان سن تے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے موجود تے جہدے وچ کئی ایک علماء سن تے انہاں وچ ایران تو گئے ہوئے خمینی صاحب وہ بھی موجود آئے۔ وہ ہن دعا کرن، بیت اللہ چ بھی دعا کرن، مسجد حرام وچ بھی دعا کرن، مدینے جا کے بھی دعا کرن، سرکاری دورہ سی تے پتہ پڑھن کی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بس انہی پڑھن تے اپنے خالص ایرانی لہجے اتنی آیت پڑھن تے نال کوئی مسلمان کھڑائی عالم اس آکھیا با حضرت اگے بھی آیت دا حصہ ہے ولا تجعل، بولو بولو فلا تجعل، ہمیں پتہ ہے تواڈے مہمان آئے ہوئے ایران تو تساں آج کو نہیں بولنا میرے آکے چ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ ساڑھے دل وچ ٹیڑھ تے کوڑ تے بیماری تے غل تے کینہ تے بغض پیدا نہ کر صحابہ کرام دے بارے۔ یہ اگلا جملہ نہ پڑھن تے نال والے علماء آکھن یہ ادھی آیت ہے، اگلی آیت پڑھو، اگلی آیت تاں پڑھن جے دل وچ بغض نہ ہوئے، کینہ نہ ہوئے۔ یہ اللہ نے اہل و سنت نو شرف بخشیا ہے کہ صحابہ کرام دا زبان نال بھی احترام کرتے ہیں تے صحابہ کرام دا دل نال بھی احترام کرتے ہیں۔ ساڑیاں زباناں بھی صاف نے، زباناں بھی پاک، جڑے تواڈے رافضی دوست، پارٹنر، کاروباری جدوں لین دین کردے ہو نا تے تواڈے سامنے وہ بہندے تے تسی آندے ہو جناب ساڈے کول جڑا ہوندا ہے نا جی او نہیں صحابہ نوں برا آندا، او صحابہ نوں اچھا سمجھدا ہے، او صحابہ نوں جدوں نہ ساڈے کول بوے تو آندا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ دی منہ چوں نکلدا ہی نہیں، بڑے اوکھے کر کے پریشان ہو کے وہ کٹ دین تواڈے سامنے، کیوں انہاں دی زبان تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھیا ہی نہیں۔ وہ اپنے جنہاں تے ایمان رکھ دین انہاں دے بارے علیہ السلام دے الفاظ، انہاں انبیاء والے الفاظ مخصوص کیتے ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل بھی میں ایک کہ جناب سٹیٹس پڑھ رہا سا کہ رافضی دا کہندہ سی کہ ہمیں کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا نہ کہو، ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن بروں کو صحابہ نہیں کہتے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کو تو برا نہیں کہتے لیکن برے لوگوں کو صحابہ نہیں کہتے، نعوذ باللہ۔ جدوں آدھے نا سی صحابہ مندے ہاں اس ویلے انہاں دے ذہن وچ مخصوص چند صحابہ کرام ہوندے جنہاں دے اُتے انہاں دا ایمان ہے، حضرت بلال دے بارے، حضرت عمار دے بارے، حضرت جناب مقداد دے بارے، حضرت ابو ذر دے بارے، حضرت سلمان فارسی، انہوں صحابہ کرام مندے اور کہندے ہیں اسی صحابہ مندے ہاں۔ تو نہیں پتہ ہوندہ وہ کیڑے صحابہ کہہ رہے ہیں، کنوں کی کہہ رہے ہیں۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑا مجبور ہو کے توڑے سامنے کتے کہہ چھڑن، انہوں دا دل اندر کوڑ ہوندہ ہے، دل اندر غل ہوندہ ہے، کینہ ہوندہ ہے۔ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام نو زبان نال بھی اچھا کوے، تعریف کرے اور دل دے اندر بھی انہاں واسطے دینا محبت رکھے، پیار رکھے۔ کیوں؟ جڑا عقیدہ ہے نا الولا والبرا، اس دا تقاضا ہے کہ صحابہ نال اللہ واسطے محبت کرنا فرض ہے کہ
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ نے اس قدر تلقین فرمائی صحابہ کرام دے بارے، آپ نو خطرہ سی اس بات دا کہ میری امت صحابہ نو برا کہے گی، اور میری امت کچھ بدبخت لوگ ایسے آن گے جو صحابہ کرام نو برا کہن گے۔ نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرما دیتی سی اور صحابہ نو روک دیتا سی کہ کوئی صحابی دوسرے صحابی دے بارے کوئی الفاظ نہ کہے، اور جتنے بھی کسی صحابی نے دوسرے صحابی دے بارے کچھ الفاظ کہنے، اتنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا بھی ہے، ٹوکیا بھی ہے اور منع بھی کیتا ہے، روکیا ہے، منع فرمایا ہے۔ لہذا رافضی تقیے دے طور تے چھپ چھپاندے تواڈے سامنے رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے، انہاں دے دل صحابہ تے راضی نہیں، انہاں دے دل مطمئن نہیں، انہاں دے دل سخت نے، پتھر نے، سیاہ نے، کیونکہ کوڑ کر کر کے، نفرت کر کر کے، گالیاں دے دے کے، کیونکہ رافضیت دا فرقہ یہودیہ جو نکلے، اور یہودیاں دی فطرت انبیاء نو گالیاں دینا، انبیاء نو شہید کرنا، قتل کرنا، اور سیدہ مریم تے بہتان بننا، یہ یہودیاں دا مذہب ہے کہ حضرت مریم نو برا کہنا، حضرت مریم نو نعوذ باللہ زانی اور بدکارہ تسلیم کرنا، یہ اسی گروہ دا ایک حصہ ہے رافضیت۔ انہاں دا شروع تو فطرت صحابہ نو برا کہنا، اور مریم اسلام سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے تے بہتان بننا، اور انہوں نے برا کہنا، اور انہوں نے بارے گندے گندے نظریات رکھنا، جنہوں اس ماحول دے اندر تو بیان کرنا ہی میں سمجھنا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بغض انہاں دے مذہب دا حصہ ہے، اور ہجے تک انہوں نے صبر نہیں آ رہا۔ رافضیت دے جناب ذرا سیر کر کے ویکھو، سن کے ویکھو، انہاں نو ایڈے ایڈے خطرناک قلب سوسن، وہ کہندے کہ اساں مکے مدینے نو آزاد کرواونا ہے، چھڑاونا ہے۔ یہ ساری لڑائی جو ہوندی رہی ہے سعودی عرب کے خلاف پراپیگنڈا ہوندا رہا ہے، لڑتے رہن سارے۔ ہن ویکھ لو مذاکرات دی میز تے بیٹھے پاکستان دے جناب قائدین نے، قیادت نے، سیاسی قیادت نے، وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے، دوہاں گھرانوں ایران اور امریکہ نو ایک جناب آ کے مذاکرات دی میز تے بٹھا دیتا ہے۔ لیکن اگلی بات سن لیجئے، ایران امریکہ تو ہے ہی کفار دے اندر اور دشمن اسلام، لیکن ایران نے اپنی جتنی شرائط مذاکرات دی رکھیاں نے، او دے وچ غزہ دا ذکر بھی کوئی نہیں، فلسطین دا ذکر بھی کوئی نہیں، مسجد اقصی دا ذکر بھی کوئی نہیں۔ لوگ تے آندے ہیں ایران لڑدا پیا ہے فلسطین واسطے، لڑ رہا ہے غزہ واسطے، غزہ تے مذاکرات دے وچ شرائط ہی کوئی نہیں، ذکر دے وچ ہی کوئی نہیں، او دے تے باس ہی کوئی نہیں، او دا ذکر ہی کوئی نہیں کہ فلسطین دی حالت کیفیت کی ہوئے گی۔ فلسطینیاں نہ بلایا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا، نہ کیا جائے گا، نہ ایران نے کوئی شرط رکھی، نہ کسی اور نے کوئی شرط رکھی۔ اس دا مطلب ہے لڑائی کوئی ہو رہی، فلسطین دی لڑائی کوئی نہ آئی، غزہ دی لڑائی تے کوئی نہ آئی، غزہ دے مظلومہ دی کوئی پکار سنن واسطے اور فلسطین دے مظلومہ واسطے یاد رکھیے، کون آل و سنت واسطے لڑے سوائے آل و سنت دے، کون اہل حق واسطے لڑے اہل حق واسطے، اور کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جب سنیے جدوں بھی شام واسطے لڑے تو آل الحدیث اہل توحید اور آل و سنت ہی لڑے، اور انہوں نے حق دوا کے شام نو آزاد کرایا اس کفر تو اور ضلالت تو ظلم تو، اور جدوں بھی فلسطین آزاد ہوئے گا انشاءاللہ اہل ایمان، اہل اسلام اور اہل سنت مجاہدین دے ہتھوں ہی آزاد ہوئے گا انشاءاللہ۔ کیوں سیدنا امام مہدی نے آنا ہے تو وہ بھی آل و سنت دے امام ہوں گے، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ تشریف لے آن گے۔ لازمات یہودیت نے اور مرزائیت نے اور قادیانیت نے تے ویسے ہی انہاں دے آن دے انکاری نے، عیسائی بھی انہاں دے آن دے انکاری ہو آن دے کے اصولی چڑھ گئے نے۔ اور دجال رسول اللہ نے فرمایا ایران چو نکلنا ہے، وہ دجال اور یہودی ایران دے اندر موجود نے۔ لولا یہودیاں دا نہیں، اسرائیل تو بعد سب تو زیادہ یہودی اج بھی ایران دے اندر موجود نے، اور دجال دا انتظار کر رہے نے۔ دجال نے نکلنا ہے تے کالے جھنڈے لے کے یہودیاں نے نال ٹور پینا ہے، اور انشاءاللہ انہوں دا مقابلہ آل و سنت دا قبیلہ اور گروہ عرب اندر موجود ہے، جنہ دے بارے صحیح البخاری اندر حدیث بنو تمیم دے بارے رسول اللہ نے فرمایا بنو تمیم دجال دے خلاف سخت ترین ہونگے میری امت دے بچوں۔
وہ بنو تمیم نجران اور پرانے یمن دے علاقے دے اندر جو آج حال سعودی عرب دا حصہ ہے اس بستیاں آل تمیم دیاں موجود نے، بنو تمیم دیاں موجود نے. جان دے ہو بنو تمیم حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، بنو تمیم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اولاد وچوں نے. جنہ عرب دے اندر انقلاب لے آندہ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، توحید کا انقلاب لے آئے. خمینی ایران میں شرک کا انقلاب لائے، کفر کا انقلاب، ضلالت کا انقلاب، گمراہی کا انقلاب، بغض کا انقلاب، اہل سنت کے قتل کا انقلاب اور ظلم اور تشدد اور خون کا انقلاب لائے. لیکن محمد بن عبد الوہاب مجدد وقت حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ سعودی عرب پہ انقلاب لائے تو توحید کا انقلاب لائے، شرک کی اماجگاہوں کو مٹا کے رکھ دیا. اور اس کا آج بھی منظر نظر آ رہا ہے کہ صدی گزر گئی لیکن آج تک وہاں شرک جو ہے دوبارہ اپنا سر نہیں اٹھا سکا. اور ایران کے اندر تو شرک کی جڑ نہیں ہے، شرک کے بازار گرم ہے، شرک کے سمندر بہ رہے ہیں، پوری دنیا میں شرک پھیلایا جا رہا ہے. وہاں سعودی عرب تیری جناب حکمرانوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. توجہ ہے تو سب نے کنو کنو دیاڑے سلام بھیجے ہویا. توجہ چلو ہن تواڈی قسمت مدیر صاحب تواڈے کتے گئے؟ مدیر کول بیٹھ ہویا نا پھر کوئی گل کراں. ہاں تواڈی قسمت بیچارے ہو، قیامت والے دن فیصلہ ہو سی. توجہ ہے؟ ہاں قسمت دے ماڑے ہو، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ چکو ماشاءاللہ. ہاں میں تواڈی سارے دی قسمت انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ جان چھڑا دے گا. آمین کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نے کدے جان چھڑا دینی ہے، کدے ساڑی مسافران دی دعا اللہ نے قبول فرما لینی ہے، اللہ نے جان چھڑا دینی یا اللہ نے ہدایت عطا فرما دینی ہے. ناظم اعلیٰ مگروں ہولی جا آمین کہندا آتے میرا امیر نہیں آمین آندا. توجہ ہے؟ سنیے توحید پوری دنیا امام محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ یو آل شیخ ہے. آج بھی سعودی عرب کے مذہبی امور کے جو وزیر ہیں وہ آل شیخ میں سے ہیں، یعنی محمد بن عبد الوہاب کی اولاد میں سے. یہ خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہے. محمد بن عبد الوہاب جو وہاں جناب انقلاب لائے، توحید لائے، شرک مٹایا، ختم کیا، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بخاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا من بنو تمیم دے نال حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوین جڑے آخری حدیث دے راوین وہی اس حدیث دے راوین فرماندے میں بنو تمیم نال 3 وجہ تو محبت ہو گئی. نبی علیہ السلام گھر تشریف لے، امی عائشہ بیٹھیاں سن. آپ نے فرمایا عائشہ جڑی تیری لونڈی ہے انہوں آزاد کر دے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بنو تمیم دے وچوں میں میرے بابا اسماعیل دی اولاد دے وچوں میں جس خون چو میں ہیں اسے خون چو بنو تمیم ہیں. یہ ساڑھے گھر لونڈی ہوئے میں محمد برداشت نہیں کرتا، انہوں آزاد کر دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بنو تمیم نال محبت ہو گئی کیونکہ رسول اللہ دا خاندان ہے، رسول اللہ دا خون ہے، رسول اللہ دا نسب اور انہاں دا نسب ہے کہ اس واسطے میں بنو تمیم نال محبت ہو گئی. پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی مسجد نبوی صدقہ و خیرات آیا پہ آئی تو نبی علیہ السلام فرمایا صدقہ کون دے گیا ہے، خیرات کون دے گیا ہے، دانے پیسے ڈبکے جمع کون کرا گئے؟ فرمایا محبوب جی یہ بنو تمیم دا صدقہ آیا ہے. آپ نے فرمایا پھر انج نہ کہو کہ بنو تمیم دا آیا ہے، انج کہو محمد مصطفیٰ دی اپنی قوم دا صدقہ آیا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اور محبت ہو گئی بنو تمیم نال کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قوم ہے، میری قوم دا صدقہ ہے. اور تیسری وجہ میں محبت یہ ہوئی، فرمایا رسول اللہ نے کہ جدوں دجال آسی تے دجال ایران چو آسی، اصفہان چو آسی، نال یہودی ہو سن، جھنڈے انہاں دے کالے ہو سن، وہ نال رلے ہو سن، 70,000 یہودی ایران چو نال ٹر سی. تے پھر فرمایا کہ بنو تمیم اس دا مقابلہ کرے سن تے بنو تمیم اس نو تھکیل کے اگے نو لے جا سن. مکہ پاک والو دجال آن دی کوشش کرے گا اتو فرشتے آ جان گے بنو تمیم دی مدد واسطے، فرشتے بھی ہون گے، بنو تمیم بھی ہون گے. پھر مدینہ پاک کو جان دی کوشش کرے گا اتے بھی فرشتے ہون گے، تھکیل کے اس نو شام وال لے جان گے اور شام عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جان گے اور اس دے ہتھوں دجال قتل ہوئے گا. تو بنو تمیم
اج بھی موجود نے، انہاں قیامت تک رہنا ہے، انہاں دجال دا مقابلہ کرنا ہے، اور میں نے اور توانوں فخر دی یہ بات ہے اور تحدیث نعمت دے طور تے کہہ رہے ہیں کہ بنو تمیم پوری دنیا عرب اچ موجود ہیں، صرف تے جتھے موجود ہیں اور جتنے موجود ہیں سارے دے سارے عقیدے اندر آل الحدیث نے۔ تو اے شرف آل الحدیث دا کہ دجال دا مقابلہ انشاءاللہ کنا کرنا ہے، بولو اہل حدیث نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے سٹیج پر دجل نہ ہوئے، ساڑھے سٹیج پر شیطنت نہ ہوئے، ساڑھے سٹیج پر نربی نہ ہوئے، ساڑھے سٹیج پر ایسے اتحاد اتفاق کی ضرورت نہیں ہے جو صحابہ کرام سے بہت رکھ کرنے کی قیمت پر ہمیں اتحاد ملے اور ہم ان کو بھائی کہیں، بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارا وہ بھائی ہے جو صدیق کو چاہنے والا ہے، عمر کو چاہنے والا ہے، عثمان کو چاہنے والا ہے، علی پاک کو چاہنے والا ہے، صحابہ کو چاہنے والا ہے، جو امی عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے اور مومن ہے اور مومنوں کی وہ ماں ہے، مانتا ہے، ساڑھا وہ بھائی ہے۔ جڑا امی عائشہ دا ماں نہیں سمجھدا، بولو ساڑھا بھرا ہو سکتا نہیں، کیونکہ امی عائشہ صدیقہ نے خود فرمایا ہے، دروازہ آکے کھٹکانا لے کھٹکایا، شگرد دوڑایا امی جی عائشہ دے دروازے پہ، اماں جی دروازے پہ یہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا اماں جی میں ہوں۔ فرمایا اس وقت کیوں آئے ہیں؟ فرمایا فلاں بندے دے سامنے تھوڑا ذکر ہویا ہے تے میں اس نو کہا عائشہ مومنہ دی ماں ہے تے وہ آندہ ہے میں عائشہ نو مومنہ دی ماں نہ سمجھدا، تسی دسو دے بارے کی خیال ہے؟ امی عائشہ فرما دیاں ہاں وہ سچ آندہ ہے، وہ سچ آندہ ہے کہ میں مومنہ دی ماں اور عائشہ نو میں نو وہ اپنی ماں نہیں سمجھدا، وہ سچ آندہ ہے۔ کیوں؟ میں مومنہ دی ماں، میں کافرہ دی ماں تے ہے ہی نہیں۔ امی عائشہ فرما دیاں جیڑا میں نو ماں نہیں سمجھدا وہ بولو مسلمان، اچھی بولو مسلمان، تے مسلمان دا بھائی کون ہوندہ ہے؟ المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، مومن دا بھائی ہوندہ ہے، رافضی مومن دا بھائی نہیں ہوندہ۔ ہن سنو نبی اماں جی عائشہ خود فرما دیاں کہ جیڑا میں نو ماں نہیں سمجھدا، کیونکہ قرآن میں نو ماں کہندہ ہے مومنہ دی، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات مومنہ دی اماوانے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی مائیں، کیونکہ امی عائشہ دا انکار کیتا جانا ہے۔ لوگ کچھ دن تسی امی عائشہ دا ذکر کیوں کر دے ہو، امہ حفصہ تے ام حبیبہ دا ذکر کیوں کر دے ہو، سیدہ خدیجہ دا ذکر زیادہ نہیں کر دے۔ سن لیجئے سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام المومنین نے کون انکار کرنا ہے، لیکن امہ خدیجہ دا چونکہ دنیا چ انکار نہیں ہوندہ اس واسطے زیادہ بیان نہیں ہوندہ۔ امی عائشہ دا انکار ہوندہ ہے، مومنہ دی ماں دا انکار ہوندہ ہے، وہ تہمت رکھی جاندی ہے، انہوں نے برا کیا جاندہ ہے، نعوذ باللہ۔ صدیق دی بیٹی جو ہوئی تے لوگاں ظالمہ نے کافرہ نے اس ویلے بھی صدیق نو معاف نہیں کیتا، حج تک معاف نہیں کیتا۔ سیدنا عمر دے پیچھے کافر اس ویلے بھی پہ گئے سن، ہن بھی کافر اویں جناب منہ کٹتے نے، دند کٹتے نے، اویں جناب مزاق کرتے نے، اویں حضرت عمر فاروق دی عزت عظمت شان مقام تقدس حرمت دا انکار کرتے نے، جویں اس ویلے دے کافر کر دے آئے اویں اس ویلے دے کافر بھی کر دے نے۔ کدے کافر دے دل چ حضرت عمر دی محبت نہیں آ سکتی، کیوں؟ اس واسطے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیے، جیے صحابہ کرام کے لیے، جیے صحابہ کرام کے لیے، مریے صحابہ کرام کے لیے۔ صحابہ نہیں تو دین نہیں، صحابہ نہیں تو قرآن نہیں، قرآن دے ناقل صحابہ، حدیث دے ناقل صحابہ، قرآن سر تک پہنچانے والے صحابہ، حدیث پہنچانے والے صحابہ، سیرت مصطفیٰ پہنچانے والے صحابہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پہنچانے والے ساڑھے تک کون نے بولوں؟ صحابہ۔ اس حدیث دے راوی تے صحابہ اکرام نے کلمہ اس ترتیب نال قرآن اندر نہیں حدیث دے اندر ہے، اور حدیث دے راوی کون نے؟ پیغمبر دے
پیغمبر دے صحابہ کلمہ پہنچان والے صحابہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ شہادت قرآن اندر نہیں حدیث دے اندر ہے اور اس دے راوی صحابہ نے کلمہ سڑ تک پہنچایا بولو کنے پہنچایا کلمہ شہادت بھی پہنچائیے بولو کس نے صحابہ کرام نے جو میں اسی اذان دینے اذان سڑ تک صحابہ کرام نے پہنچائیے ہر حدیث دے راوی صحابہ کرام نے ہر حدیث دے شروع اندر ایک صحابی ہوندہ ہے پھر قال رسول اللہ ہوندہ ہے پہلے صحابی دا نام آندہ ہے جو میں تو جناب حضرت کو حدیث پاک سنیے نا تجامعہ دے فاضل نے حدیث تو آڑے سامنے تلاوت کیتی ہے پڑھیے سند پڑھیے اور حدیث پاک دے الفاظ پڑھے کی نے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی پڑھیا جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے بیان کی تے ابو ہریرہ نے جی ابو ہریرہ دا ایمان صحیح نہیں تھی حدیث کے میں صحیح ہوئے گی کسی حدیث نو سیدنا عمر نے کس نو سیدنا ابو بکر نے کس نو سیدنا عثمان کسی حدیث دے راوی سیدنا علی کسی حدیث دے راوی سیدہ امی عائشہ کسی حدیث دے راوی سیدنا امیر معاویہ نہیں ایتھے آگے تو نہیں مٹھے پہ گئے ہو سیدنا امیر معاویہ نہیں آئیں نہیں پیار محبت عقیدت نال ذرا محبت نال کہو کافروں پر حاویہ ہاں حضرت شیر ربانی علامہ حبیب الرحمن یزدانی فرماندے ہوندے ہیں اتنا اونچی نعرہ لاؤ کہ اسلام آباد تک آواز جائے تے ہن ذرا جائے آج تے لوڑے آواز پہنچے کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ جڑا میں توڑے چہرے وینا پیا اے تو پتہ لگ جاندہ ہے با مرزائی کیڑا بیٹھا ہے مرزائی سمجھ دے ہو کافروں پر حاویہ ایوے کون پتہ لگ گیا بس سارے ماشاءاللہ مسلمان بیٹھے ہو میں جاتا بس نوے مرزائی بیٹھے ہو ایک تو پرانے مرزائی آئے نا آج کل نوے مرزائی نکلے پھر دیں کافروں پر حاویہ یا انج کو نئے مرزائیوں پر حاویہ مرزے پر حاویہ انجینئر پر حاویہ کافروں پر حاویہ منافقوں پر حاویہ مرزائیوں پر حاویہ وما ادراک ما ہی توجہ ہے وما ادراک ما ہی نارن حامیہ یہ توڑے کوئی پچھے حاویہ کی آندے ہوتے جواب کیے وما ادراک ما ہی نارن حامیہ کافروں پر حاویہ پیار نال محبت کی نال سنو صحابہ کرام زبان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام نے فرما اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی فرمایا میں اللہ دا واسطہ پانا ایوی توجہ میرے ور رہو تو نظر میرے ور رکھو ذرا اس حدیث دا منظر میں اپنے الفاظ اندر بیان کرنا ہونا کہ نبی ان حدیث دا معنی کی اس لفظہ دا معنی کی مفہوم کی ہمیں سمجھو ساری امت ایک پاسے کھڑی ہے صدیق تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت تک جنہی امت آنی ایک پاسے کھڑی ہے تے سامنے رسول اللہ تشریف فرماؤن تے فرما رہے ہون اللہ فی اصحابی اے میرے ہتھا والوے کو ادا معنی کیے ادا مفہوم کیے اللہ فی اصحابی انتہا ہو گئی ہے شور کوٹ والے اور رسول اللہ دے الفاظ دی اللہ فی اصحابی تین واری حضور نے فرمایا ہے تے تینوں پاسے میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلوتا اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی معنی کی بنے گا میں محمد اللہ دا واسطہ پانا میرے جان تو بعد میرے صحابہ نو برا نہ آکے آئے
میرے جان تو بعد میرے صحابہ کرام نشانہ نہ بنے آئے، یہ بڑے عظیم لوگ نے جے اے نہ ہوانا حدیث صحیح البخاری اندر کتاب المغازی دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ بدر دے ابواب دے اندر حدیث پاک آپ نے فرمایا اے میرے اللہ جے 313 اے صحابہ نہ رہے تے قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا، جے عبادت موجود، نماز موجود، روزہ موجود، حج تے زکوٰۃ موجود، جے نکاح موجود، غیرت موجود، داڑھی موجود، دین موجود، شریعت موجود، جے ساری چیزاں موجود نے۔ توجہ میرے وال ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہن تسی کہہ دیو سعودیہ والا، سعودیہ والا کچھ ہی بولو بولو، ایران والا نہیں بولو، ساڑھا ناز میں اللہ کتھو والا ہے بولو، ہاں سعودی والا، سعودیہ والا کون؟ اچھی کہو شاباش، اچھی کہو انشاءاللہ کہو۔ اللہ پاک انہوں نے عمرے تے لے گیا، دعا کرو اللہ انشاءاللہ حج تے بھی لے جانا ہے، ذرا کہو سعودیہ والا، سعودیہ والا۔ ہاں اسی انشاءاللہ سعودیہ دے نال لوگ آندھیں تو سعودیہ دے نال کیوں؟ میں کہا تو انہوں کا دی تکلیف ہے کہ تسی سعودیہ نال کیوں؟ میں کہا سعودیہ دے اس شہر اندر اس ملک دے اندر مکہ مدینہ ہوتے رسول اللہ پیدا ہوئے، رسول اللہ تشریف لے آئے، مدینہ پہ رسول اللہ دا روضہ آتا رہتا ہوتے صدیق بھی نے تے بولو نال عمر بھی نے تھے اگے بقی دے قبرستان میرے عثمان بھی نے، اس بقی دے اندر امی عائشہ دی قبر مبارک بھی موجود ہے، پھر جناب سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر بھی موجود ہے، اس مدینہ پاک اندر تے جناب مکہ پاک اندر سیدہ خدیجہ دی قبر موجود ہے، اللہ دا گھر موجود ہے، مزدلفہ موجود ہے، صفا مروہ دی سائی جناب صفا موجود ہے، مروہ موجود ہے، عرفات موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، زمزم دا کنواں موجود ہے، اتھے تے ساریاں زیارتاں موجود نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد اطہر مدینہ طیبہ دے اندر روضہ اطہر اندر محفوظ و موجود، مامون و معصوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد اطہر، اس تو بڑے شرف اور عزت عظمت والی کی ہو سکتی ہوتے توحید بھی ہے، سنت بھی ہے، پوری دنیا توحید نو قرآن نو سنت نو پھیلا رہا ہے، یعنی تو ایران نال محبت کیوں نہیں؟ میں اگد عمر فاروق دا قاتل فیروز دا بلولو فیروز دی یادگار ہے، تو کیوں جڑے محبت نہیں؟ میں کسی نا عثمان دے قاتل مالک اشتر دا نام تے یونیورسٹیوں دے نام تے موجود ہے، یعنی تو کیوں محبت نہیں؟ میں کو تے شرک موجود ہے، کڑے موجود نے، بغیر اللہ دی پوجا موجود ہے، پوری دنیا کفر تے شرک تے ضلالت تے شرک تے بدعات پھیلانے والے، ایت ملک نے پوری دنیا در افراتفری مچانے والے، انشاءاللہ سعودی نال محبت بھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ تے جدن لوڑ پئی سعودی آنو فوج نے مگروں جانا ہے، اسا انشاءاللہ پہلے جانا ہے، تو ہن تے فیلڈ مارشل کیا سی کہ سارے ایران ٹر جاؤ، توڑے جو ایک بھی نہیں گیا، تو ہن تے آکھیا سی فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بجڑا ایران جانا چاہتا ہے ٹور جاوے، تو اڑے جو ایک بندے بھی نہیں آگیا میں جاؤں، ہاں تے اسی میرا دل کردہ سی، میں تے ادھوں بھی کیا دی فیلڈ مارشل صاحب ایک تقریر میں آگا انہاں جہاز ہی بھر کے سٹو، انہاں لے جاؤ پیچھے ایک نہ روے، سارے ٹور جان ایران نو بچان لی، سارے نو اللہ لے جائے، کہو اللہ سارے لے جائے ایران نو اے بچان سارے جان، کہو انشاءاللہ۔ اساں پچھے رہ جائیں گے، جانے تسی کدوں جاؤ گے؟ میں کہ جدوں سعودیہ تے کڑا وقت اللہ نہ لے آئے، جے آئے گا تو انشاءاللہ سب تو پہلے ہوواں گے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مکہ مدینے تو باہر پیرا دیاں گے انشاءاللہ، نہ دجال نو آن دیاں گے تے نہ ہی چھوٹے دجال نو آن دیاں گے، کہو انشاءاللہ، نہ دجال نو داخل ہون دیاں گے، کہو انشاءاللہ، نہیں آن دیاں گے، نہیں آن دیاں گے، فرشتے بھی ساڑی مدد نو اسمان تو اتر آن گے۔ سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا، میرا دل کردہ سی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان مقام عزت عظمت دے حوالے نال چند گزارشات کراں، جا رہے ہیں میرے قائد محنت مل کے جاؤ، قائد محترم میں سے لے آؤ نا جی، محنت مل کے جاؤ نا جی،
ہر صحابی نبی شاہ میں تو نال پوچھی رہا ہوں تو یاد بھی رہندا کہ میں دور لائی رکھنا ہر صحابی نبی مل کے ہر صحابی نبی مل کے ہر صحابی نبی جے انج سمجھ نہیں آئی تو پرانا ذرا تاجدار ختم نبوت مل کے محبت نال تاجدار ختم نبوت اور کوئی گل نہ یاد رہے تو یاد رہا سی میں تقریر تو بعد جلسے تو بعد جدوں ناظم اعلیٰ صاحب دا حضرت حجاج صاحب دا خطاب ہو سی پھر خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب دا خطاب ہو سی پھر دعا ہو سی پھر گھرن ٹور سو تے مکی کہندہ جانا ہے تاجدار ختم نبوت تے جت ویکھو کوئی اگوں آ رہا ہے اتھے نعرہ اے لا کے پہلے جدوں اگوں کوئی بندہ ویکھو آ رہا ہے تے او دے ویکھو کہ ہاتھے اندر کوئی شے پائی ہوئی ہے تے بس ہولی جیا کہہ دو کافروں پر حاویہ پہلا مل کے محبت نہ اتھے ایڈی چاہ ساسی ایڈا سکون آسی نہ توڑا ایمان انج ود جاسی کافروں پر حاویہ مل کے محبت نال کافروں پر حاویہ اتحاد اتفاق واسطے کہو کافروں پر حاویہ پوری امت اکٹھی ہو جائے اس عقیدے پر کہ کافروں پر حاویہ بولو بولو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بانو برا نہ کہو کیوں محبوب جی فرمایا توہاڈا تے صحابہ کرام دا فرق کتنا ہے اگر تسی اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ یاد دی مٹھ جوان دی اللہ دے راہ خرچ کرے تسی انہاں دے برابر نہیں ہو سکدے انہاں دے درجے دے شانوں برابر نہیں ہو سکدے غلط آکھے رافضیاں دے ایجنٹ نے جواد نقوی نے گل کہی سی کہ جناب ایرانی پکے رہے تے ڈٹے رہے تے صحابہ دوڑ گئے سن آندھا صحابہ کرام حضور نو چھڑ کے دوڑ گئے تے ساڑھے جڑے ایرانی مجاہد نے اے پکے رہے اے وفادار رہے اپنے لیڈرشپ نال تے انہاں جناب ویفائی کی تھی رسول اللہ دی ذات نال انہاں لوگاں نے انہاں صحابہ بھی نہیں آندھا نعوذ باللہ نال لوگاں نے ایرانی امت نے دفاع کیتے اپنے ملک دا ڈٹ گئے اپنی قیادت نال ڈٹ گئے تے صحابہ نعوذ باللہ اندھا لوگ دوڑ گئے حضور نو چھاڑ کے میں آنا وہ چھاڑ کے دوڑے نہیں 17 واری حضور تے حملے ہوئے ہر حملے دے اندر صحابہ کرام اگے کھڑے رہنے تے توہاڈی امت نے توہاڈے لیڈران دی لوکیشن دس کے مروایا ہے لوکیشن دسیے کہ حضرت ایتھے بیٹھے نے لوکیشن دس کے مروایا ہے پہلے اسماعیل حنیہ نو بلا کے مجاہد فلسطین نو وہ دی لوکیشن دس کے انہوں شہید کروایا پھر اپنے لیڈر دی لوکیشن دس کے پوری طرح وفاداری کی انہوں وفاداری آنے پوچھ میرے صدیق کو مصطفیٰ نو کیویں بچایا ہے پوچھ کے رات دا حصہ ہے رسول رحمت سیدنا مولا علی نو اپنے بستر تے لٹایا ہے میں دس رسول اللہ کدھر تشریف لے گئے صدیق دے گھر تشریف لے گئے کیونکہ پتہ سی صدیق دا گھرانہ وفادار صدیق دا خون وفادار صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جا دسیا ہے صدیق تے نو اللہ نے ہجرت دا ساتھی بنایا ہے حضرت صدیق نال چل پہ گھر والے نے فرمایا کہ کسے نو دسنا نہیں صدیق نے گھر والے بیٹیاں نو سمجھا کے گھر والے سمجھا کے لے گئے غار سور اندر آندھے نے مورخین سیرت نگار موڑیاں تے چور کے لے گئے رسول اللہ نو پھر کہندے نے کہ اندر جا کے غار نو صاف کیتا ہے صدیق نے کیونکہ حضور نو تکلیف نہ پہنچے انہوں وفاداری آندھن انہوں محبت آندھن انہوں صحابیت آندھن انہوں جناب سار آندھن انہوں قربانی آندھن انہوں زمانہ صدیق آندھن اپنی گوتے اندے بچھا دیتی حضور نو اتے سر رکھ کے محبوب سو گئے نے ٹھنڈی نیند کیوں سو گئے نے جدو خطرہ ہوئے تے نال دوست دے اتے وفاداری دا یقین ہوئے پھر نیند نہیں آندی اینج ستے حضور صدیق دی گود اندر جو میں خطرہ ہی کوئی نہیں بار کفار آگئے صدیق نے حضور نو جگایا نہیں جدو حضور اٹھے فرمایا محبوب جی بار کفار آگئے نے جے بے وفا ہو منا نعوذ باللہ
جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان پہنچانا چاہتے ہوندے اتے ویکھن والا بھی کوئی نہ سوائے کفار دے بار کافر تے ابو جہل تے عتبہ شیبہ پرانے رافضی بار آئے کھلوتے آئے یہ با ظالم بدبخت صدیق دے بھی دشمن آئے نبی پاک دے بھی دشمن آئے رافضی بھی آئے تے کافر بھی آئے دوئے خوبیوں نہ وصفوں دے دوئے موجود آئے صدیق دے منکر آئے کیونکہ رافضی آئے رسول اللہ دے منکر آئے کیونکہ اچھی بولو کہ کافر آئے انج باہر کھڑے نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے محبوب جی باہر آ گئے نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر ڈرنا تیرے نال تے میرے نال کون ہے إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا رسول اللہ دے نال نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے تک لے گئے نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سفر اندر صدیق نال نے جے اعتماد نہ ہویا جے بھروسہ نہ ہوئے اور حجے بھی میں نے وہ واقعہ یاد ہے بچپنے دے اندر مجلس ہو رہی سی ساڑھے رشتہ داران دے گھر دے اندر تو میں بھی ہمیں سنن ٹور گیا ہاں اسمیل دی صحیح لیکن وہ چونکہ رشتہ داران دے گھر ہوں دی پھی آئی تھی میں کہا چلو سونا نیا بچہ آسنا جے پتہ نہ ہی پورا شعور نہ ہی سنین دی ہے یا نہیں سنین دی ہون تے پڑھے لکھے مولوی بھی جا کے نال بیٹھے ہوندے ہیں گھوڑے نالو نہ پیئے تو بڑا اتحاد ہوندہ ہے تو سن پتہ نہ ہی بچے آسے تو میں اچھا لگا بعد ہی نہ پوچھ لیا بابا کہ میں ہون گیا ہوں تو ذاکر پہ تقریر کرے تے کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو ہجرت فرمائی مولا علی کو بستر تے لٹایا باہر تشریف لے گئے جدھر گئے ادھے نال ساڑھا مطلب کوئی نہیں جدھر گئے سو گئے ساڑھا ادھے نال مطلب کوئی نہیں ایتھو گل انہیں موڑی اور پاسے لائے اللہ نے کوئی غیرت من بچپن تو ہی دیتی ہوئی آئی میں اٹھ کھلوتا میں کہا حضرت اے تے دسو جدے نال ادھی رات رسول اللہ نو مطلب ہے تو آنو کیوں نہیں رسول اللہ نو مطلب ہے اتھی رات دا وقت رسول اللہ جا رہے ہیں کدے گھر جا رہے ہیں جدنا رسول اللہ نو مطلب ہے او دے نال تو آنو تو ہانو کیوں مطلب نہیں سان رسول نو جدنا مطلب ہے سانو او دے نال مطلب ہے جڑا رسول جدنا رسول اللہ پیار کر دینا سی او دے نال پیار کرنے ہیں جس گلی جو رسول اللہ چل دینا اس گلی نال پیار جس گھر داخل اس گھر نال بھی پیار نبی سیدنا صدیق نے فرمایا ہے نہیں دسنا کسے نو اسی کدھر جا رہے رسول اللہ نو لے کے غار اندر پہنچ گئے بار کافر بھی آ گئے جدو کافر مایوس ہو گئے کہ رسول اللہ نہیں لب دے صدیق نہیں لب دے کہنے لگے ابو بکر دے گھروں ایک باری پتہ کری ابو بکر دے گھروں سن کیونکہ جڑے پرانے کافر آئے وہ جان دے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہ ہوئے تے صدیق دے گھروں سن پرانے کافر جان دے آئے نوین مغالطہ لگ گیا ہے پرانے کافر سمجھ دے آئے جے رسول اللہ اپنے گھر نہ ہو سن تے بولو کہ دے گھر ہو سن صدیق دے گھر ہو سن تے جے صدیق دے گھروں پتہ کرنا صدیق نہ ہونا تے سو لوگ سمجھ دے آئے کہ جے صدیق اپنے گھر نہیں تے رسول اللہ دے گھر ہو سن یہ رسول اللہ گھر نہ ہونا تے صحابہ کی سمجھ دے آئے صحابہ بھی یہی سمجھ دے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہ ہوئے تے صدیق دے گھر ہو سن تے پرانے اس دور دے کافر تے رافضی بھی سمجھ دے آئے جے رسول اللہ اپنے گھر نہ ہوئے تے صدیق دے گھر ہو سن ایویں دروازہ کھٹکھٹایا توجہ فرمائی دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل تے عتبہ شیبہ بڑے بڑے چوٹی دے کافرانے سیدہ اسماء بنت ابی بکر امی عائشہ دی بہن باہر تشریف لے آئیاں دروازے تے دروازہ کھولیا پوچھیا کون کہنے لگے ابو جہل عتبہ شیبہ سیاں کتے نے صدیق کتے نے نبی پاک فرمایا دسنا نہیں کہنے لگے نہیں دس کتے نے تن پتہ نہیں فرمایا پتہ ہے لیکن دسنا نہیں پتہ ہے لیکن وفادار پتہ ہے لیکن لوکیشن دسنی پتہ ہے لوکیشن دینی نہیں تو انہوں پتہ سی لوکیشن دس کے مروایا جے نائی توجہ ہے میرے وال توجہ کرو میرے وال توجہ گل سمجھے جانا پتہ ہے لیکن لوکیشن دسنی کتھے نے رسول اللہ نہیں دسنا
تے اے بھی نہیں کہنا کہ پتہ نہیں کیوں صدیق دی بیٹیاں جھوٹ بھی نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، تھپڑ پہ مارتا ہے ابو جہل، پھر بھی نہیں دسیا، صدیق دی بیٹی نے پھر بھی نہیں دسیا۔ لوگوں صحابہ کرام نو کون پہنچ دے بدبخت تو آندے ہو۔ ایک اور اٹھیا شنشاہ نقوی ہو بدبخت پتہ کی آندے، وہ کہنے لگا ہے کہ اسی ٹھوک کے ساڑا عقیدہ ہے کہ علی سارے نبیاں تو افضل، آندہ ساڑا ٹھوک کے عقیدہ ہے۔ میں کہا میرا ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ جدہ اے عقیدہ ہے او مسلمان، جدہ اے عقیدہ ہے میرا ٹھوک کے عقیدہ ہے، جدہ اے عقیدہ ہے تو اسی میرا ساتھ نہیں پہ دیں دے۔ آندہ میرا ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ علی پاک سارے نبیوں تو افضل نے۔ میں کہا جدہ اے عقیدہ ہے او دے بارے میرا ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان، اچھی بولو مسلمان نہیں، سارے نبی سارے امت تو آلہ ہوندے، ہر نبی ہر امت ہی تو آلہ ہوندے، نبیاں دا بلا کون مقابلہ کر سکنا ہے، نبی سب تو آلہ افضل نے۔ اور نبیاں تو بعد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیق تو بعد ثم عمر ثم عثمان ثم علی، پھر عمر پھر عثمان پھر علی۔ علی پاک دا نمبر جڑا ہے وہ چوتھا نمبر ہے، علی پاک دا کتنا نمبر ہے بولو؟ چوتھا نمبر ہے۔ ہوش واش دے اندر علی پاک دا کتنا نمبر؟ اچھی بولو ہوش واش دے اندر علی پاک دا نہیں مل کے محبت حق و آواز نال وہ آندہ ہے مست کلندر علی دا پہلا نمبر، او تے بیمان مستی اندر ہے، بے ہوشی اندر ہے، شراب دے اندر ہے، وہ تے بھنگ پی کے بیٹھے، وہ تے شراب پی کے بیٹھے، کیونکہ پہلے قوالی جاندہ ہے میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی، تے وہ شرابی نشے بھونک دے، تسی عقیدہ بنا کے بہ گئے ہو، وہ تے نشے دے اندر ہے، کدی مست کلندر ہے، کدی شرابی میں شرابی میں شرابی۔ اللہ کرے ہور آندہ میں شرابی نہ لے آندہ مست کلندر علی پاک دا پہلا نمبر، او مستی چنا نہ لے شراب چنا نہ لے نائی گندی زبان نال نام نہ لے میرے علی پاک دا ہوش واش دے اندر علی پاک دا چوتھا نمبر علی پاک دا۔ مل کے آخر تک آواز آوے ایک اہلی سنی مسلمان چوپ نہ روے، ہر مومن کوے ہر سنی مسلمان کوے ہوش واش دے اندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا، ہوش واش دے اندر عمر فاروق دا دوسرا نمبر، ہوش واش دے اندر میرے عثمان دا تیسرا نمبر، ہوش واش دے اندر میرے علی دا، میرے علی پاک دا چوتھا نمبر۔ صحابہ کرام نو برا نہ کہو، آل بیت نال بھی محبت کرو، آؤ محبت کیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس گلی وچ تو گزرے اس گلی چو شیطان نہیں گزر سکتا، تائیں تے جھنگ دے بابے عمر دے وچ جو رافضی نہیں سی گردا، کیونکہ رسول اللہ فرما گئے سن جس گلی چو مرو یاد نے جنگویو بابے عمر چو نہیں لنگدہ آندہ یہ تھے بابے عمر ہوتے عمر لکھیا سائے تو نہیں لگنا۔ میں آگیا تو اڑا واس سے نہیں لنگ نہیں سکتے، کیوں؟ حضور فرما گئے سن جتھے عمر ہوئے جتھے عمر ہوئے وہ تو شین لگ نہیں سکتی، جتھے عمر ہوئے وہ تو شین نہیں لگ سکتی، وہ نہیں لگ سکتی کیونکہ جڑی شین ہوندی ہے یہ ہمیشہ خلیفے دی منکر ہوندی ہے۔ ویکھ لو اللہ نے جنہوں خلیفہ بنایا شین نے انہوں نہیں منیا، اللہ نے سب تو پہلے جنہوں خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام نو، شین نے انہوں بھی خلیفہ نہیں منیا، شین نے رسول دا خلیفہ بھی نہیں منیا، اس شین نے نہیں منیا، رب نے پھر بھی آدم نو خلیفہ بنا چھوڑے ہے، تے زمین دی شین نے نہیں منیا، پھر بھی مومنہ صدیق نو بنا چھوڑے ہے، عمر تے عثمان نو بنا چھوڑے ہے، علی پاک نو بنا چھوڑے ہے۔ سن لیجئے شین مننے یا نہ مننے، رب پہلے دن دا چھڑیا ہے بشین نمی مننے خلیفہ، پھر بھی کہندے رہنا ہے خلیفہ بلاؤ فصل کون ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب نو پتا سی، رب نے پہلے آدم علیہ السلام نو پھل کھوایا جنت درخت دا، رب نو پتا سی کہ اگر خلیفہ درخت دا پھل کھا بھی جاوے تاں بھی خلیفہ مننا پوندا ہے۔ توجہ
جے درخت دا پھل کھا جاوے تے تاویں خلیفہ، رب خلافت واپس نہیں لیندا، رب نے پھر بھی خلیفہ بنایا ہے۔ آدھے باغ فتح کھا گئے، میں کہا پھر بھی خلیفہ ہے، بولو پھر بھی خلیفہ ہے، کھایا نہیں لیکن پھر بھی خلیفہ ہے۔ رب نے دس چھوڑیا قرآن اندر کے خلیفہ اگر درخت کھا بھی جاوے تے بولو پھر بھی اچھی بولو پھر بھی خلیفہ ہے۔ خلافت رب نے پھر بھی آدم علیہ السلام نو دیتی ہے، حالانکہ روکیا سی ایسے پھل نو نہیں کھانا۔ رسول اللہ نے بھی روکیا سی کہ باغ فتح دا پھل میرے اہل بیت نے بولو نہیں کھانا۔ فرمائے دے وچوں خرچہ خرجات جتنا آئے گا اتنا حصہ میں رسول اللہ اپنے لئی اپنے گھر والی مقرر فرما رہے ہیں۔ جدوں میں دنیا تو جاواں گا جو میں چھوڑ جاواں گا وراثت تقسیم نہیں ہوگی، صدقہ ہوئے گا، بس اخراجات لئے اہل بیت لے سکتے اس تو زیادہ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شان مقام عزت عظمت بنا کے پھر فرمایا عمر تیرا محل تے میں جنت ویکھ کے آئے۔ فرمایا اے عمر تیرا محل تے میں جنت دے اندر آوے کے آیا۔ میں پوچھنا چاہنا معراج دی رات رسول اللہ نو سیدنا عمر دا محل وکھایا گیا یا خواب دے اندر وکھایا گیا؟ رسول اللہ دا خواب بھی دین ہے۔ بخاری کو لیا آپ نے خواب اندر سیدنا عمر دا محل ویکھیا ہے۔ تے میں پوچھنا چاہنا جدو محل رسول اللہ نے ویکھ لیا ہے، رسول اللہ دسنا چاہندن خبردار عمر دے بارے کوئی دل کینہ تے بغض نہ رکھے، نہ اسلام تو پھرنا نہ مرتد ہونا، نہ دین تے ایمان تے اسلام تے قائم رہنا۔ کیوں؟ انہاں دا محل جنت بن چکا ہے تے میں محمد مصطفیٰ ویکھ چکا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے بار رسول اللہ فرما گئے ما ذر عثمان ما مل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان دے ہوتے کسے عمل دے بارے باس نہ کرے آئے، او بامی جنوں مرضی گورنر بنائے۔ ما ذر عثمان ما مل بعد اليوم لکھ گئے مدودی صاحب، لکھ گئے کہہ گئے اسحاق جھالوی صاحب، کہندہ ہے مرزا انجینئر جناب اس تنوں اکو جناب استاد شگرد نے جناب کا مدودی صاحب نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت۔ پہلے اسحاق جھالوی بدبخت سناندہ رہا ہے، او دے مرن تو بعد جناب انجینئر نے سنانی شروع کر دیتی ہے وہی خلافت و ملوکیت۔ مدودی صاحب نے جو لکھیا ہے بس وہی ہے، وہی پرانی باسی ہانڈی ہے جڑی دوبارہ ابلن رہی ہے، اس ویلے تحریر اندر سی ہن تقریر دے اندر ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ مدودین چھپا دو جھالوین کر لو، جھالوین چھپا دو تے مرزا انجینئر نو کر لو۔ ہکو تسبیح دے دانے نے تنہ دا ہکو نظریہ ہے، تنہ دی ہکے سوچ ہے، چاند نے دنیا ساڑی جناب فالورز بن جائے، دنیا ساڑے نال جڑ جائے۔ مدودی صاحب بھی چاندے سن مخصوص فرقے دے ووٹ ساڑے نال رل جان، انہوں بھی حضرت عثمان دے ہوتے جناب الزام بازی کی تھی، سیدنا عثمان اقربا پروی کر دے سن نعوذ باللہ، عثمان رشتہ دارانو عہدے دے سن نعوذ باللہ۔ سنو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو توجہ فرمائی ہے، ایک بندہ مقرر کرنا ہوئے عہدہ منصب دینا ہوئے تو دے وچ دو بندے ہون، جناب صلاحیت برابر ہون، شان برابر ہون، صلاحیت برابر ہون، تعلیم برابر ہون، ہر لحاظ خدمت قربانی اندر برابر ہون۔ تے منصب میں دینا ہوئے یا کسے بندے نے دینا ہوئے، دوئے بندے برابر کھڑے نے، یہ ہو رسان لفظ اندر سمجھو ایک محکمے دے اندر ایک بندہ بھرتی کرنا ہے، میٹرک بندے دی تعلیمی قبلیت ہونی ضروری ہے کہ شرط کی ہے کہ میٹرک ہوئے، ہن دو بندے آ جان تے دوئے میٹرک ہون، دو بندے آ جان دوئے فرسٹ ڈویژن ہون، دونوں بندیاں دے نمبر بھی بالکل برابر کھڑے ہو جان، دو بندیاں دے نمبر اکو جے ہون۔ ہن جڑا بھرتی کرنے والا ہے وہ دے سامنے دو بندے کھڑے نے، دونوں حال بھی نے، دونوں دی تعلیم میں یار بھی پورا ہے، دونوں دے نمبر بھی ایک جیسے نے۔ ایک بھرتی کرنے والا دا رشتہ دار ہے تے دوجا رشتہ دار نہیں، تے جے بندہ رشتہ داری دی بنیاد تے صلاحیت برابر ہے، نمبر بھی بولو برابر نے، تے رشتے دی بنیاد تے جے میرا رشتہ دار ہے اس دا ایک پوائنٹ زیادہ بندہ ہے چونکہ میرا رشتہ دار بھی ہے تے میں نے قرآن حکم دیندہ ہے کہ رشتہ دار نہ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو،
تے جے بندہ نائل بھرتی کرے تے پھر ظلم ہوندہ ہے، پھر خیانت ہوندی ہے۔ ایک گورنر لائیے سیدنا عثمان کے دور میں سیدنا عثمان نے لگایا ہو اور وہ نائل ثابت ہوا ہو، اس پر تاریخ نے کچھ لکھا ہو، کوئی ایک پیش کیجئے، ہم اس کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ سن لیجئے، صدیق بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، تینوں کے اعمال پر بحث نہیں ہو سکتی۔ تینوں جناب دونوں صدیق و عمر بدری ہے، اور بدریوں کے بارے میں الگ اصول ہے کہ وہ جو چاہے کرتے رہے، ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اور عثمان اگرچہ ذات کے لحاظ سے بدر میں نہیں تھا، ثواب میں، شرف میں، غنیمت میں شریک تھا۔ اور اگر تم ذات کے لحاظ سے یہ کہو کہ وہ شریک نہیں ہے، وہ اے معلوماشے تم کے اندر نہیں ہے، تو سن لو عثمان کے بارے میں الگ حدیث ہے، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کے کسی عمل پر باس نہیں ہوگی، عثمان جو کرتا رہے رسول اللہ فرما گئے اسے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ عثمان جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ رسول اللہ نے 1 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ دنیا میں عثمان کو جنتی کہا ہے، جنتی کہا ہے۔ اور سن لیجئے میرا اور میری جماعت کا عقیدہ، جو ابو بکر و عمر عثمان کو جنتی نہیں مانتا، معذرت کے ساتھ ہم اسے جنتی نہیں مانتے، ہم اس شخص کو مسلمان نہیں مانتے جس کے ایمان میں صدیق نہ ہو، عمر اور عثمان نہ ہو۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، میرا ٹائم پورا ہونے لگا ہے، ہو گیا ہے، بلکہ اگر میں نفلی کر رہا ہوں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، بھائی میں گھنٹہ کر لوں سیدنا علی، نہیں ایتھے گل میں مکانی، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا من آذا علیًا فقد آذانی، جس نے علی نو تکلیف دیتی ہے اور اس نے میں نو تکلیف دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی دے بارے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی او مولا، جس نے میرے علی نا جیڑا میرے نال محبت کرنا ہے اس مومن تے لازم ہے وہ علی نال بھی محبت کرے۔ سن لیجئے جویں آل و سنہ آل الحدیث صدیق عمر عثمان نال محبت کردے نے، اویں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت کردے نے۔ علی عظیم شخصیت نے، نبی علیہ السلام دے صحابی پیارے ایسے نے کہ منفرد فضائل، انفرادی فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے ثابت نے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ اندر لکھ دیں اتنے انفرادی فضائل کسے صحابی دی نہیں جتنے فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام بے شمار آپ دی شان عزت عظمت بیان فرمائیے۔ سن لیجئے نبی علیہ السلام یہ بھی فرما گئے سن کہ میری امت 2 گروہ بن جان گے، ایک گروہ سیدنا علی دا، دوجا گروہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی علیہ السلام فرما گئے سن سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، اے حسن جڑے ان ابنی ہادہ سید، اے میرا بیٹا حسن سید سردار ہے، یہ ددری اللہ دو مسلمانہ دی عظیم جماعتاں درمیان بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ مسلم دی حدیث بخاری دے اندر فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانہ دے 2 گروہاں دے درمیان رسول اللہ نے مسلمان بھی کیا تے عظیم بھی کیا ہے۔ علی پاک دے گروہ واسطے بھی 2 ہی لفظ آئے، مسلمین تے عظیم، مسلم تے عظیم۔ حضرت امیر معاویہ دے گروہ واسطے بھی 2 لفظ آئے، مسلم تے عظیم۔ انہوں نبی پاک نے 2 گروہ واسطے ایک کو لفظ بولے مسلمین، نبی پاک نے فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں گروہ، دونوں عظیم، دونوں مسلمان، دونوں گروہ، دونوں عظیم، دونوں مسلمان، دونوں دا عقیدہ ہکو جائے۔ کیونکہ حضرت امام حسن نے جدو صلح فرمائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، عقیدے تے باس نہیں ہوئی، عقیدے تے اختلاف نہیں ہویا، کہہ سکتے سن تیرا عقیدہ ہور ساڈا عقیدہ ہور، اسی اہل بیت ہاں ساڈا توحید دے بارے سنت دے بارے عقیدہ ہو رہے، تہاڈا ہو رہے پہلے ساڈا عقیدہ منو نہیں، کوئی عقیدے تے باس نہیں ہوئی، بلکہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا خطبہ
مرتبہ ناج البلاغ اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا امیر معاویہ دے گروہ دا جڑا رب ہے ساڈا بھی رب ہوئی ہے, انہاں دا الہ تے ساڈا الہ ایک ہے, انہاں دا رسول تے ساڈا رسول جناب ایک ہے, انہاں دا قبلہ تے ساڈا قبلہ ایک ہے, انہاں دی کتاب تے ساڈی کتاب ایک ہے, انہاں دا عقیدہ تے ساڈا عقیدہ ایک ہے. ساڈا اختلاف خون عثمان دے بارے, رب دے بارے نہیں, رسول دے بارے نہیں, قرآن دے بارے نہیں, توحید دے بارے نہیں, سنت دے بارے نہیں, عقیدے دے بارے نہیں. بخشش تے عقیدے تے نظریے تے ہونی ہے. جو عقیدہ میرے علی دا وہی عقیدہ میرے معاویہ دا ہے, جو عقیدہ توحید دے بارے حضرت علی دا وہی عقیدہ حضرت امیر معاویہ دا ہے. اگر عقیدے اندر ونڈ ہوندا, فرق ہوندا, وکھرا ہوندا, حضرت امام حسن صلح دے وقت عقیدہ پہلے امیر معاویہ دا ٹھیک فرمان دے. لیکن جے عقیدے تے باس نہیں ہوئی, عقیدے تے صلح نہیں ہوئی, تے صلح تے صرف جناب خلافت دے معاملات, نظم دے معاملات اندر ہوئی ہے. پھر مننا پائے گا جو عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ میرے حسن ہے, جو عقیدہ میرے حسن ہے وہی عقیدہ سیدنا امیر معاویہ دا ہے. امام حسن نے خلافت دی قربانی دے کے, اپنے عہدے تے منصب دی قربانی دے کے امیر معاویہ نو خلیفۃ المسلمین, امیر المسلمین اسلام, اسلام دا پہلا بادشاہ مان لیا ہے. بیعت بھی کر لی. سن لیجئے, ہم حضرت امیر معاویہ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہنے ہیں, شاہ اسلام بھی کہنے ہیں, بادشاہ بھی ہے, خلافت بھی ہے, ملوکیت بھی ہے, لیکن رحمت والی خلافت ہے, رحمت والی ملوکیت ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت میں ہن نبوت رحمت موجود ہے, میرے بعد پھر خلافت رحمت موجود ہوئے گی, پھر اس تو بعد خلافت ملوکیت رحمت والی آئے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے خلافت رہی ہے تے رحمت والی خلافت رہی ہے. پھر ہون حضرت امیر معاویہ خلافت بھی ہے تے ملوکیت بھی ہے. یہ خلیفہ مننا تے خلافت ہے, تے جے ملوکیت مننا تے اس آیت دا پہلا مصداق پھر امیر معاویہ ہی بن ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہے تو بادشاہی عطا کر دے. مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے عبد ہیں, انہیں تو جناب بادشاہ نہیں کہا گیا. لہذا رسول اللہ تو نبی ہے, نبوت کے بعد حضرت صدیق خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے, خلیفۃ الرسول ہے. ان کے بعد سیدنا عمر بھی خلیفہ, ان کے بعد سیدنا عثمان بھی خلیفہ, ان کے بعد سیدنا علی بھی خلافت, حضرت علی کے بعد امام حسن بھی خلیفہ بنے. پھر کون بنے پہلے بادشاہ؟ تے پھر اس آیت دا شروع کتوں دی ہے, اس آیت دا آغاز کتوں ہے, اس آیت دے ابتدا کتوں دی ہے, یہ آیت دے پہلے مصداق کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے عرش دے ہیٹ ہوئے گا کون؟ عدل با کرنے والا بادشاہ, 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 بادشاہ دے بارے کو حدیث پاک صحیح البخاری اندر اللہ دے عرش دے ہیٹ ہوئے گا بادشاہ, عدل کرنے والا امام, عدل کرنے والا بادشاہ. حضرت نبی علیہ السلام اللہ دے عرش دے سائے ہٹوئے گا. حضرت امیر معاویہ خلافت دے منصب تے آئے, امیر المومنین بنے, خلیفۃ المسلمین بنے, امام حسن کے خلیفہ بنے, امام حسین کے خلیفہ بنے. دونوں شہزادوں نے, جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے, دونوں نے خلیفہ مان لیا. 20 سال بلا شرکت غیر امیر معاویہ جہاد کرتے رہے, کفر کو مٹاتے رہے, اسلام کو پھیلاتے رہے, بیری بیڑے بناتے رہے, بیری بیڑوں پہ چڑھ کے لشکر بھیجتے رہے, خود جہاد کرتے رہے. ان کے دور میں صحابہ جہاد کرتے رہے. جناب 44 لاکھ مربع میل علی پاک سے لیا, امام حسن سے لیا, اور جناب جدوں آپ وفات پائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے امیر معاویہ. یہ سارے سمندروں کے جتنا جہاد ہے اس کے بانی ہے امیر معاویہ. ان سارے جزیروں میں اسلام لانے والے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا امیر معاویہ دی عزت عظمت شان دا انکار نہ کیجئے. وہ صحابی رسول ہے, وہ خال المومنین ہے, وہ امیر المومنین ہے, وہ امیر شام ہے, وہ شاہ اسلام ہے, اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں, اور عادل ہے اور حاکم ہے. سیدنا امام حسن امام حسین نے ان کو مان لیا, ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا. پھر اگلی بات سن لیجئے, شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. میں آخری بات جتے بات جا کے مکانا چاہنا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے, بیماری دی حالت کا
کفیت دے اندر بہت سارے کمزوری ہو گئی تے جدوں اٹھے بیماری تو تے آپ نو در ویکھیا تے کیا کہ کہن والے نے کیا ہے علی جی تسی تے نے کمزور ہو گئے ہو اینج لگدا سی کہ تسی اس بیماری چوں نہیں اٹھو گے جدوں میں تہاڈی صحت ویکھی سی تہاڈی تیمارداری لئی گیا سا ادوں میں یقین ہو گیا سی کہ علی پاک دی زندگی ہن زیادہ وفا نہیں کرے گی علی پاک کمزور ہو گئے نے بیماری ود گئی ہے لہذا حضرت علی اس بیماری تو نہیں اٹھن گے لیکن اللہ دی رحمت ہو گئی ہے تانوں اللہ نے شفا دیتی ہے اللہ نے تواڈے اوتے رحمت فرما دیتی ہے اور تہاڈی او کمزوری چہرے تو ہن نظر بھی نہیں آ رہی تسی انج ٹھیک ہو گئے ہو سیدنا علی دا جواب سنیے شور کوٹ دے لوگوں حضرت علی دا جواب سنیے شیر خدا دی محبت سنیے حدیث پاک نہ پیار سنیے آپ نے فرمایا سن رہے پوچھنے والے میں تینوں یقین سی میری صحت ویکھ کے کہ میں اس بیماری جو نہیں اٹھاں گا لیکن میں نو یقین سی کہ میں اس بیماری جو ضرور اٹھاں گا کیوں میں نو چرپائی تے موت نہیں آنی من تے شہادت دی موت آنی ہے کیونکہ رسول اللہ فرما گئے سن کہ رسول اللہ نے فرمایا سی کہ میری امت دا سب تو بدبخت جڑا ملعون شخص ہوئے گا وہ دے ہتھوں میرا علی شہید ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جویں صالح علیہ السلام دی قوم دا سب تو برا سب تو گندا سب تو ملعون لانتی شخص جدے ہتھوں اللہ دی اونٹنی ناقت اللہ جنہوں کیا گیا قرآن نے جڑی پہاڑی دے وچوں معجزت اونٹنی نکلی سی جس نے اس اونٹنی دیاں ٹنگاں نو کٹیا وہ فرمایا صالح علیہ السلام دی قوم دا سب تو برا تے سب تو بدبخت انسان سی اور میری امت دا سب تو برا بندہ ہوئے گا جدے ہتھوں علی پاک شہید ہونگے تے سن لے میں شہید ہونا ہے میں تبھی موت نہیں فوت ہونا کیونکہ رسول اللہ فرما گئے تے رسول اللہ دی شان تے عصیت کی ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ رسول اللہ جو فرما گئے نے وہ اللہ دی وحی یاد رسول اللہ فرما گئے نے علی تبھی موت نہیں فوت ہوئے گا علی نو میری امت دا ملعون شخص میری امت دا بدترین شخص میری امت دا لانتی شخص جنہوں تسا جمعے دے اندر شربت مٹھا پلایا ہے میرے الوے دیو سنے گڑ پا گئے تے روح افضا پا کے پیواندے رہو حضرت علی دے قاتل نو توجہ ہے کہ پیوایا تھا نا پوایا نے جنہ جنہ پیوایا ہاتھ کھڑا کرو گا سونا میں گڑ پا کے پیواندے رہو تو بچ روح افضا بھی آئی میں کہا بھی تو ملنگا بھی ہونا ہے جن مولا علی آکھائی پہ میرے قاتل شربت پیواؤ لعنت اللہ علی القاضی علی دا پتہ ہے قاتل کون ہے جنہوں رسول اللہ فرمایا میری امت دا سب تو برا اور ملعون شخص خارجی جنہوں رسول اللہ نے فرمایا کلاب النار جہنم کا کتا تو انجھے پتہ ہوئے تھے علی پاک دا دشمن بیٹھا انہوں شربت پہ واسو علی پاک کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم بدبخت ملعون اس امت کا سب سے برا انسان میرے علی فجر کی نماز کے وقت سحری کے وقت روزہ رکھ کے مسجد کی طرف بڑھے اور اس بدبخت نے تلوار کو زہر کا پانی لگا کے میرے علی پر وار کی علی کی گردن کو کاٹا صرف آپ نے اتنا پوچھا کون تھا میرا قاتل سید حسن نے فرمایا بابا تمہارا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہے فرمایا اسے قتل کر دینا میرے قصاص میں کسی اور کو نہ مارنا بس ایک ہی میرے قصاص میں بندہ مارنا جس نے مجھ پہ حملہ کیا بدبخت ہے مجھے اللہ کی رحمت ہے یقین ہے اس کی رحمت پہ کہ یہ خارجی کے ہاتھوں میں قتل ہوا کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوا یہ جہنم کا کتا ہے جس طرح ہم صدیق کے وفادار ہیں انشاءاللہ علی پاک کے وفادار ہیں اسی صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ زندہ رہیں گے اور اسی پہ مریں گے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین توجہ ہے ماشاءاللہ اٹھنا نہیں میرا ٹائم بعد گیا
بیٹھے رہو، علی نو منن والے بیٹھے، صحابہ کے ماننے والے بیٹھے رہے، دعا کرو اللہ بارشاں روک دے، دعا کرو اللہ گندم تواڈی وادھو کرے، کہو آمین ماشاء تواڈے سٹن بچا لوے تے انہاں دے وچ گٹو تواڈے بھر بھر کے تواڈے گھر آن تے عشر پورے دا پورا تو سجدے دیونا۔ جامعہ تعلیم القرآن نو دیسو ماشاءاللہ عشر مدرسیاں دا حق ہے جتھے توحید اور سنت لئی اے شخصیات، اے علماء اور فضلاء اور حفاظ تیار ہوندے۔ یہ مدارس بند ہو گیا سمجھو تھوڑا مسئلہ ختم ہو جائے، مسلک دے جان دیو قیامت تک جاری رہے اور انشاءاللہ جاری رہے تے مدرسے نال تعاون جاری رکھو تاکہ تھوڑے مسلک دے خدام اور مسلک دے محافظ اور نگران قاضی عبدالرشید ارشد جیسے پیدا ہوندے رہے۔ اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے اور سارے تعاون کرے سو انشاءاللہ۔ ہاتھ چکو ماشاءاللہ سارے دانے عشر جامن دے سو، اللہ تھوڑے محبت نو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر بندہ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز متفرشن بیٹھ کے پڑھے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، جیسے درمیانہ تشہد ہوتا ہے نا، درمیانہ تشہد جو میں باندھے ہو انج بہ کے پڑھے۔ اگر انج نہ بہ کے نہیں پڑھ سکتا پھر متورکن جو میں تورک کے آخری تشہد ہی باندھے ہو انج بہ کے پڑھو۔ جو انج بھی نہیں پڑھ سکتے اور بیماری تکلیف ہے تو پھر چوکڑی مار کے زمین تے بہ کے پڑھو۔ جو چوکڑی مار کے بھی نہیں بہ سکتے پھر چوتھا نمبر کرسی دا ہے، یا ڈاکٹر تعین کرے گا کہ اس بندے دی کیڑی بیماری ہے، یہ تھلے متفرشن بھی نہیں بہ سکتا، متورکن بھی نہیں بہ سکتا اور یہ چوکڑی دے انداز ہی نہیں بہ سکتا، تو لہذا یہ واسطے کرسی پیڑا کوئی شے یہ واسطے ضروری ہے۔ تو پھر اس طریقے نال بیٹھے، پہلے ڈاکٹر تعین کرے گا، اپنی مرضی نال نہیں، اپنے اتحاد نال نہیں، تسی نہیں اٹھ سکتے زمین تے بہ جاؤ نا۔ تو جے تہاڈا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ تہاڈا بہنا ہی مشکل ہے تو پھر کرسی تے چارپائی تے کرسی تے کوئی ایسی شے جہدے تے بیٹھ کے پھر اتنا ہی بہنا ہے۔ مثلا اگر رکوع تسی کر سکتے ہو تو رکوع کرو، سجدہ تھلے جا سکتے ہو تو جاؤ، یہ کھڑے ہو کے قیام کر سکتے ہو تو قیام کھڑے ہو کے کر لو، تو پھر نیچے مسئلہ ہے تو پھر بیٹھو رکوع ہے، یہ سجدے دا مسئلہ ہے تو بیٹھو سجدے میں، جتنا کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو اتنا، تو جی پھر کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے بہ کے بھی نہ پڑھ سکتے پھر انشاءاللہ لیٹ کے پڑھ لو، پھر وہ بھی حدیث ہے جائز۔ قرآن نے فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر جس صورت ہی پڑھو پھر پڑھنی پائے گی، لیکن یہ آخری عذر جدوں اس طرح پڑھ۔ جی فرماؤ۔ میں نے اپنی صحت کی تندرستی کے لیے دم کروایا، دم کرنے والے نے کہا تھا کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، کیا یہ کچھ ہے؟ جیتے وہ دم کرنا لے ڈاکٹر ہے تو انہیں کوئی چیک کیتا میٹھا جڑا ہے وہ تواڈے واسطے مضر تکلیف دیندا ہے پھر تو چھوڑیا جا سکتا ہے۔ تو جے پیر ہے من مگرو پیران دی دس ہے ایک شے تو نہیں کھانی، او جے پیر نو او دی گل نہیں مننی چاہیے۔ پھر ایویں نہیں پیر دی دس ہوئے پر تو میٹھا نہیں کھانا، وہ آندا کوئی آندا میں چڑی دا گوشت منع کیتا سی، میں نے اٹھ دا گوشت منع کیتا سی، میں نے فلانی شے جڑی جہی شے حرام کرا اپنے تے یہ جڑی پیر دی دس ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں جائز اسلام ہے۔ جزاکم اللہ خیر واسم جزا۔ آپ احباب علماء کرام کی زیارت فرما رہے ہیں، الحمدللہ ابھی کچھ دیر کے بعد جن طلباء نے سند فراغت حاصل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی۔ اس دستار بندی سے پہلے